خدمت میں فطرے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، چونکہ اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، یعنی فطرے والی عید۔ فطرہ، چونکہ فطرہ یعنی جو ہمارے عزیز رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کی کمک اور مدد کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے فطرے کے ذریعے سے، کہ جو مقدار میں، جس کی مقدار فی نفر 3 کلو ہوتی ہے، آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں مسلسل۔ چونکہ اس وقت ہمیں صرف لوگوں کی مدد کے لیے فطرے پر منحصر نہیں ہونا ہے، بلکہ فطرے کے علاوہ، فطرے کے ساتھ ساتھ جو اور طریقے، جو اور راہ ہیں کمک اور مدد کے، ہم کو اس کو بھی انجام دینا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے فطرہ دے دیا اور ہم نے غربا لوگوں کی مدد کر کے اپنے حق سے سبکدوش ہو گئے، نہیں، ہمیں جو اور راہیں ہیں اس کو بھی اپنانا ہے، اور انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ جیسے ہم خوشی منا رہے ہیں ایسے ہمارے پڑوسی بھی خوشی منائیں، اس لیے کہ اس سے اچھا موقع پھر ہمیں کبھی نہیں ملے گا مدد کے لیے۔ تو فطرہ، چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہر نفر کا 3 کلو ہوتا ہے، جس کی مقدار وزن 3 کلو، وہ چیز کہ جو عموماً ہم کھانے میں، پینے میں استعمال کرتے ہیں، کھائی جاتی ہے، گیہوں، چاول، روٹی وغیرہ، 3 کلو اس کی مقدار ہے۔ یعنی جو گھر کا ولی اور سرپرست ہے وہ ان تمام افراد کی طرف سے کہ جو جن کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، جو اس کے جن کی وہ کفالت کرتا ہے، ان سب کا فطرہ اپنی طرف سے وہ نکالے، سب کی طرف سے۔ اور یہ فطرہ جو ہے وہ شب عید الفطر نکالا جاتا ہے، یعنی چاند ہونے کے بعد یہ فطرہ نکالا جاتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے اس فطرے کو حق، جو اس کا حقدار ہے، اس تک پہنچا دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے فطرے کو نکالا اور ہم اپنے اس کے پاس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، عید کی نماز سے پہلے اس کو ہمیں اس کے حقدار تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکے۔ اب یہ مسئلہ ہے یہاں پر، کبھی ہم جب 29واں یا 30واں روزہ آتا ہے تو ہم کسی کی نہ تو دعوت کرتے ہیں، نہ کسی کی دعوت قبول کرتے ہیں، یعنی کسی کو اپنے گھر پر ہم کھانا نہیں کھلاتے، نہ ہی کسی کو ہم افطار کراتے ہیں۔ کیوں؟ اس وہم میں کہ اگر ہم کسی کو افطار کرائیں گے تو اس کا فطرہ ہم پر واجب ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی دعوت کریں یا کسی کا افطار اپنے گھر پر کرائیں تو اس طریقے سے فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس طرح دعوت سے فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ فطرہ جو واجب ہوتا ہے وہ مہمان کا واجب ہوتا ہے، یعنی اگر غروب آفتاب سے پہلے، سورج چھپنے سے پہلے کوئی ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو اب اس مہمان کا ہمارے اوپر فطرہ، جو میزبان ہے اس پر اس کا فطرہ دینا واجب ہوگا، کہ وہ اس کا بھی فطرہ ادا کرے مہمان کا۔ اب یہ سوال کہ اگر مہمان، جو ہمارے یہاں مہمان آیا ہے، اگر وہ مہمان سنی ہے ہمارا بھائی یا ہندو بھائی ہے ہمارا، اگر وہ مہمان ہے تو کیا اس کا فطرہ بھی دینا واجب ہے؟ تو ہاں، اگر مہمان عید فطر سے پہلے آیا ہے اور وہ مہمان سنی ہے، یہاں تک کہ اگر مہمان ہندو بھی ہے اور ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس کے میزبان ہیں، تو ہمارے اوپر واجب ہے، میزبان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کا بھی فطرہ ادا کرے۔ اب یہ بات کہ وہ مہمان ہو سکتا ہے کھانا نہ کھائے، ہو سکتا ہے یعنی ہمارا کوئی مہمان بنا ہے اور وہ کھانا نہ کھائے، اس کو بھوک نہ لگے، تو کیا اب بھی فطرہ واجب ہے؟ تو ہاں، وہ مہمان کھانا کھائے یا کھانا نہ کھائے، لیکن چونکہ ہمارا مہمان بن کر آیا ہے، ہمیں اس کے سارے انتظام کرنے ہیں، اس کے رہنے کا انتظام ہمیں کرنا ہے، اس کے بیٹھنے کا، اس کے سونے کا سارے انتظام ہمیں کرنا ہے، بھلے ہی کھانا کھائے یا نہ کھائے، چونکہ ہمارا مہمان ہے، لہٰذا اس کا فطرہ ہمیں ہی دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان، ہمارا مہمان غروب آفتاب کے بعد ہوا ہے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد آیا ہے، رات میں آیا ہے، تو اب کیا کریں؟ اب فطرہ دینا ہے یا نہیں دینا؟ تو اگر کوئی انسان غروب آفتاب کے بعد مہمان ہوا ہے تو اب یہ مہمان اور میزبان دونوں آپس میں ہم آہنگی کر لیں، دونوں آپس میں صلح کر لیں، یا تو آپ نکال دیجئے میرا فطرہ یا مہمان خود نکال دے، یہ دونوں کو آپس میں ہم آہنگی کرنی ہے اور پھر فطرہ کو کسی ایک کو فطرہ نکال دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہو جائے، اگر روز عید کوئی بچہ پیدا ہو جائے غروب آفتاب سے پہلے تو اس بچے کا فطرہ دینا بھی واجب اور ضروری ہے کہ اس کو ادا کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں، یعنی میں نے عرض کیا کہ 3 کلو فی نفر جو ہے وہ 3 کلو ہمیں فطرہ دینا ہے۔ اب یہ کہ جو فطرہ مثلا کوئی انسان غریب ہے، بہت مفلس انسان ہے، وہ فطرہ نہیں دے سکتا، اس کے گھر میں 3-4 لوگ ہیں یا اس سے زیادہ لوگ ہیں، وہ فطرہ نہیں دے سکتا، تو وہ اس کا طریقہ کیا ہے فطرہ دینے کا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے فطرہ نکالے،
اگر کوئی انسان مجبور ہے کہ اس کے پاس اتنا رقم نہیں ہے کہ وہ نکال سکتا ہے، تو وہ انسان اپنا فطرہ نکالے. اپنا فطرہ نکالنے کے بعد، یعنی 3 کلو گیہوں وغیرہ نکالنے کے بعد اپنا فطرہ اپنے کسی گھر والے کو جو اس کے فیملی والے ہیں اس کو دے دے. پھر وہ انسان دوسرے کو دے دے، وہ تیسرے کو دے دے، وہ چوتھے کو دے دے. اس طرح جو گھر کا افراد ہیں سب ایک دوسرے کو دیتے رہیں، اور آخر میں وہ فطرہ کسی ایسے انسان کو دے دیں کہ جو ان کی فیملی کا ممبر نہیں ہے. یہ ہے فطرہ نکالنے کا ایک طریقہ، یعنی جن کے پاس نہیں ہے وہ اس طریقے سے ایک فطرہ نکال سکتے ہیں، آپس میں اس کو جو ہے وہ چین بنا کر ایک دوسرے تک منتقل کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اس سال ہمیں بڑی کمک کی ضرورت ہے، صرف فطرے پر ہماری کمک منحصر نہیں ہے. انشاءاللہ بڑی یعنی جو اس لائق ہیں مستحق، جو اس لائق ہیں مستطیع ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی بھائی کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کے کاروبار بالکل بند ہیں، تو وہ صرف فطرے کو نکال کر مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور طریقوں سے مومنین کی مدد کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.